بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرک کلاس بایولوجی میں لاسٹ ٹاپک جو ہم نے لیا تھا چیپٹر نمبر 4 میں جوائنٹس جوڑوں کا تھا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنیکٹیو ٹیشوز کے جو مزید جو دو قسم کے کنیکٹیو ٹیشوز ہیں لیگامنٹ اینڈ ٹینڈن. 9 کلاس میں آپ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں پڑھا تھا کہ کنیکٹیو ٹیشوز جو ہیں وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بونز، ٹھیک ہے، مسلز، ٹینڈنز، کارٹلیجز اور لیگامنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ 5 قسم کے کنیکٹیو ٹیشوز ہیں. کنیکٹیو ٹیشوز کا ذکر یہاں اس لیے کہ کنیکٹیو ٹیشوز ہی وہ ٹیشوز ہیں جو انسان کا جو ہے ڈھانچے کا نظام جو ہے وہ بناتے ہیں، یعنی یوں کہیں کہ حرکت اور سہارا کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. تو ابھی جو ہم نے پورا چیپٹر کیا اس میں ہم نے بونز اور کارٹلیجز کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھ لیا ہے. اب جو ہمارے پاس جو ٹاپک آیا ہے وہ لیگامنٹس اور ٹینڈنس کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلز کا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں لیگامنٹس اور ٹینڈنس کے بارے میں بات کی ہے. اچھا، لیگامنٹس اور ٹینڈن یہ دونوں جو ہیں یہ بینڈ ہوتے ہیں فائبرس کنیکٹیو ٹیشوز کے، یعنی ریشہ دار کنیکٹیو نسیجوں کے یہ بینڈ ہوتے ہیں. کہنا چاہیے گروپس ہوتے ہیں، ایک طرح سے گچھے ہوتے ہیں. بائی وچ بونز آر جوائنٹ ٹو ون اندر، جس کے ذریعے جو ہے بونز ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں. یہ لیگامنٹ کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، اچھا یہ بنیادی فرق یاد رکھیں کہ لیگامنٹ جو ہے 2 ہڈیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جبکہ ٹینڈن کا آگے آ جائے گا وہ مسلز کو جو ہے کہ دیکھ بھی لیتے ہیں ہم، وہ مسلز کو جو ہے وہ ہڈی سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اٹ ورکس ایز اسٹرانگ فرملی اٹیچڈ روپس. It stabilizes the joint, hold the ends of 2 bones together. اچھا یہ جو ہیں یہ کہنا چاہیے کہ کسی حد تک لچکدار بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی قسم کا پریشر وغیرہ جو ہے اس کو جو ہے ایبزارب کرنے کی بھی کسی حد تک جو ہے طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کارٹلیجز کے ساتھ. تو یہ یہاں پر جو ہیں ان کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں کو 2 ہڈیوں کو جوڑ کے روک کے رکھنا ہوتا ہے آپس میں. اگر یہ نہ ہو تو ہڈی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ سلپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، the strong connective tissue in the ligaments protects these structures and prevent them from bending, twisting. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو ہے آپس میں ہڈیوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو کسی طرح مڑنے نکلنے نہیں دیتی آپس میں ہڈیوں کو. تو بنیادی بات لیگامنٹ کی کیا بتائی کہ یہ 2 بونز کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹینڈنز کے بارے میں بتایا. اسکیلیٹل مسلز آر اٹیچ ٹو بونز. جو اسکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں یعنی مسلز، ٹھیک ہے، یہ جو 5واں جو اسٹرکچر ہے کنیکٹیو ٹیشوز کا، مسلز، وہ بونز کے ساتھ جن کونوں پر جڑا ہوا ہوتا ہے یہ ٹینڈن کہلاتے ہیں. اٹیچ ٹو بونز آن ایدر سائڈ آف دا جوائنٹ بائی بینڈز آف ٹف فائبرس کنیکٹیو ٹیشوز کالڈ ٹینڈنز. ٹھیک ہے، یہ بھی فائبرس ریشہ دار کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں، کنیکٹیو نسیجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ یہاں پر ہے، یہ جو سفید حصہ نظر آ رہا ہے یہ ٹینڈن ہے. یہ لچکدار نہیں ہوتے، یہ مضبوط بہت سخت ہوتے ہیں، کافی کہنا چاہیے ٹف قسم کے ہوتے ہیں. اور ان کے اوپر جو مسلز لگے ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ یہاں سے جوڑ کر ہولڈ کرنے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی فرق ہے کہ یہاں جو لیگامنٹس تھے وہ کہنا چاہیے وہ بھی فائبرس ٹیشوز تھے، ریشہ دار ٹیشوز تھے. یہ بھی ریشہ دار ٹیشوز ہیں، لیکن یہ
ٹینڈنز جو ہوتے ہیں یہ ٹف ہوتے ہیں, یہ کھنچتے نہیں ہیں, جبکہ یہاں ان کے اندر جو ہے لیگامنٹس کے اندر کسی نہ کسی حد تک کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے. دے آر ٹفر اینڈ لیس الاسٹک دین لیگامنٹس. وہی ہو گیا کہ ان کے اندر الاسٹیسٹی, کھینچنے کی طاقت ذرا کم ہوتی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ٹینڈن ٹرانسفرز دا میکینیکل فورس آف مسل کانٹریکشن ٹو دا بونز. ٹھیک ہے, جو میکینیکل فورس ہے مسلس کی وہ بونز کو ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ بونز موو ہو سکیں. اٹ از اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹو مسل فائبر ایٹ ون اینڈ اینڈ ٹو دا کمپوننٹ آف دا بونز ایٹ اٹس ادر اینڈ. ایک طرف سے یہ جو ہے یہ مسل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے یہ بون کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیلی ٹینسائل یعنی ٹینس لے سکتے ہیں. ٹینس لے سکتے ہیں مطلب یہ کہ بوجھ یہ زیادہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر تھوڑا سا ان دونوں کے بارے میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ ہنج جوائنٹ جو ہے وہ کہنا چاہیے ٹینڈن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بال اور ساکٹ جوائنٹس میں جو وہ لیگامنٹس کا زیادہ کام ہوتا ہے. ہنج جوائنٹس موو بیک اینڈ فورتھ لائک دا ہنج آن اے ڈور اینڈ الاؤ موومنٹ ان ون پلین اونلی. ٹھیک ہے, یہ وہی ہو گیا کہ یہ دروازے کی طرح جو ہے, دروازے میں جو اور کہنا چاہیے کہ گھومنے والی چیز لگی ہوتی ہے اس کا دروازے کی طرح گھومتا ہے اور ایک ہی راستے میں گھومتا ہے. یعنی اگر دروازہ یہاں سے جڑا ہے تو یہ یوں 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 گھومیں گے. ٹھیک ہے, اچھا. دا نی اینڈ ایلبو آر ہنج جوائنٹس. گھٹنے کا جو جوڑ ہے اور اسی طرح کوہنی کا جو جوڑ ہے وہ جو ہے وہ ہنج جوائنٹس ہیں. اچھا, بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس کے بارے میں بتایا. دس جوائنٹ الاؤز موومنٹ ان آل ڈائریکشنز. صحیح ٹھیک ٹھاک گھومتا ہے جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. دا بال آف ہیومرس اینڈ فیمر فٹ انٹو دا ساکٹ آف پیکٹورل اینڈ پیلوک گرڈل ریسپیکٹیولی. یہ وہی ہے جو کاندھے کا جو جوڑ ہے اور اسی طرح کولے کا جو جوڑ ہے وہاں پر جو ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ہے. دا ہپ اینڈ شولڈر جوائنٹس آر بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس. اچھا, ان دونوں کا الگ سے یہاں دوبارہ ذکر کرنے کا جیسے کہ بتا دیا گیا یہی مقصد ہے کہ ہنج جوائنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹینڈنز کا زیادہ کام ہوتا ہے, ٹینڈنز کی وجہ سے موو ہوتے ہیں, اور بال اینڈ ساکٹ جوائنٹس جو ہیں وہ لیگامنٹس کی وجہ سے جو ہے ان کا موو ہونا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے جو لاسٹ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں, کنیکٹیو نسیجیں ہیں, مسلز, ان کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہاں خاص طور پر ٹینڈنز جو ہے ان کا جو ہے کام یہاں واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, تو مسلز کے بارے میں بتایا. موومنٹ آف آرم, جتنا ہمارے پیروں کے ہماری ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے وہ ان مسلز کے ہی کھلنے اور بند ہونے کی وجہ سے ہے, یہ جو ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلز بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہیں, یہ بھی فائبرس ریشہ دار خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. یہ ٹیشو جو ہیں ان کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ یہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کھلتے بند ہوتے کا مطلب یہ کہ لچکدار ہیں. یہ دا ورٹیبریٹ possess 3 kinds of. ٹھیک ہے, جو فقاریہ جو جانور ہیں ان کے اندر 3 قسم کے مسلز ہوتے ہیں. اسکیلیٹل مسلز, کارڈیک مسلز اور اسموتھ مسلز. ٹھیک ہے, اچھا, یہ جو اسکیلیٹل مسلز ہیں یہ جو ہیں یہ عام مسلز ہیں زیادہ تر جو ہمیں نظر آتے ہیں, جو محسوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہم ان کو نیچے دیکھ لیتے ہیں. دا مسلز وچ آر اٹیچڈ ٹو دا اسکیلیٹن کالڈ اسکیلیٹل مسلز. ٹھیک ہے, وہ مسلز جو اسکیلیٹن کے ساتھ جڑے ہیں, جیسے یہ مسلز. ٹھیک ہے, یہ بون کے ساتھ جڑے ہیں. ٹھیک ہے, called skeletal muscles. They are associated with the movement of bones. یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ہڈیوں کی ہلنے جلنے کے ساتھ ہوتا ہے. The muscles are voluntary in nature. Voluntary in nature سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ہم ان کو اپنی مرضی سے جتنا کھولنا چاہے, بند کرنا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں, روکنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, they are also called stripped اور striated. یہ striated نہیں, یہ اصل میں striated ہے, یہ یہاں نیچے بھی لکھا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ striated نہیں بلکہ striated ہے. they are stripped and striated muscles because they have alternate thick and thin
means dark and light bands. یہاں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹرپڈ مسلز بھی کہلاتے ہیں اور اسٹریٹڈ مسلز بھی کہلاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے یوں کہیں کہ دھاری دار، جیسا کہ زیبرا کی کھال ہوتی ہے کالی سفید، اسی طرح یہ اسکیلیٹل مسلز جو ہیں یہ اس قسم کے کالی سفید قسم کے دھاریاں رکھتے ہیں. بیکاز دے ہیو الٹرنیٹ تھنگ اینڈ تھن مینز ڈارک اینڈ لائٹ بینڈس. ٹھیک ہے، تو ڈارک اینڈ لائٹ بینڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ یعنی اس قسم کے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے دھاری دار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 باتیں ان کے بارے میں بتا دیں. یہ دھاری دار ہوتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بونز کے ساتھ، ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے جو مسلز ہیں وہ کارڈیک مسلز، یہ دل کے ساتھ جو ہیں تعلق رکھتے ہیں. دے آر دا مسلز وچ بلڈ دا والز آف ہرٹ. ٹھیک ہے، دل کی جو ہے دیواریں بناتے ہیں. دے آر آلسو اسٹریٹڈ مسلز، یہ بھی دھاری دار ہوتے ہیں. بٹ ان لائک اسکیلیٹل مسل سے ہٹ کے دے آر برانچڈ ان نیچر اینڈ ارینجنگ میش ورک. ان نیچر اینڈ ارینجنگ میش ورک. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یہ مسلسل کام کرنے والے ہیں. مسلسل کام کرنے والے سے مراد یہ جو ہیں انوالنٹری نیچر ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہنا چاہیے کہ مسلسل کام بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. یہ جو ہے کنٹرول میں ہوتے ہیں سائنوریکل نوڈ کے اندر. ٹھیک ہے، سائنوریکل نوڈ ایک خاص قسم کا پروسیس ہے دل کے اندر جس سے یہ کنٹرول میں رہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ان کو چلانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی اس کو بھول جاتے اور دل کام کرنا بند کر دیتا اور ہماری موت واقع ہو جاتی. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی دھاری دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلسل ان کا کام جاری رہتا ہے. اور تیسرے یہ کہ یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. لاسٹ جو ہے وہ ہے اسموتھ مسلز. اسموتھ مسلز جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے بننے والے، تاریخ میں سب سے پہلے بننے والے جو ہیں ٹیشوز ہیں، نسیجیں ہیں، مسلز ہیں. دے آر میڈ اپ آف لانگ اینڈ اسپنڈل شیپڈ سیلز. ایچ سیل کنٹین سنگل نیوکلیس. ٹھیک ہے، یہ لمبے اور اسپنڈل شیپ کے جو ہے وہ خلیے ہوتے ہیں اس کے، اور ان کے اندر ایک سنگل نیوکلیس ہوتا ہے. دے ہیو نو اسٹریشنز اور نو اسٹرپس. یہ اسٹرپ والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ بغیر اسٹرپ کے ہوتے ہیں، دھاری دار نہیں ہوتے. دے آر انوالنٹری ان نیچر. یہ بھی انوالنٹری ہوتے ہیں یعنی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، خود کام کرتے ہیں. دیز مسلز آر فاؤنڈ ان بلڈ ویسلز. بلڈ ویسلز کے اندر، خون کی نالیوں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں. ڈائجسٹو ٹریک کے اندر یعنی ڈائجسٹو جو راستہ ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور آرگنز کے اندر پائے جاتے ہیں. بلڈ ویسلز خون کی نالیوں کے اندر اس لیے پائے جاتے ہیں کہ خون کی نالیاں سکڑتی اور کھلتی رہتی ہیں موسم کے لحاظ سے. جہاں ان کو سردی اور گرمی میں سکڑنے کی ضرورت ہو وہاں سکڑتی ہیں، اور جہاں کھلنے کی ضرورت ہو تو کھلتی ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ ان کے اندر مسلز اسموتھ مسلز والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائجسٹو ٹریک بھی ایسا ہی ہے. جب ہمارا کھانا جاتا ہے تو یہ پھیل جاتا ہے، اور جب کھانا کم ہوتا ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے. تو یہ بھی اسموتھ مسلز کی ہی مدد سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مسلز کا جو ہے وہ کام بتایا کہ ہمارے جسم کے اندر جو کہنا چاہیے سہارا اور حرکت ہے وہ اسی کی وجہ سے ممکن ہے. ہمارے جو اسکیلیٹل مسلز ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ وہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں. کنٹریکشن اور ریلیکسیشن آف اسکیلیٹل مسلز الاؤ دا بونس ٹو موو. اس کی وجہ سے ہڈیاں ہلتی ہیں تو ہم کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. دا مسلز وچ آر اٹیچ ود بونز آر اسکیلیٹل مسلز. یہ مسلز جو ہے یہ اصل میں ہمارے کہنا چاہیے لوکوموشن اور سپورٹ میں کام کرتے ہیں. دیز مسلز اونلی ایگزرٹ اے پولنگ فورس. یہ جو مسلز ہیں یہ صرف پولنگ فورس جو ہے وہ ایگزرٹ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر ہم دیکھیں اپنے بازو میں تو جب ہم ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں تو ہمارا یہ جو اوپر والا مسل جو بائسپس کہلاتا ہے یہ کام کرتا ہے، یہ اس ہاتھ کو کھینچتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس ہاتھ کو واپس نیچے لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں کرتا. پھر یہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ ٹرائسپس یہ کام کرتا ہے. تو
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنے مسلز ہیں وہ پل کرنے کا کام کرتے ہیں، پش کرنے کا کام، کھینچنے کا کام کرتے ہیں، دھکا دینے کا کام نہیں کرتے. تو ہم یہ نہیں سمجھیں کہ جب ہم اس ہاتھ کو واپس لے کر جا رہے ہیں تو ہمارا بائسپس کام کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمارا ٹرائسپس کام کر رہا ہوتا ہے، جو یہاں جو ہے کہنا چاہیے کہ النا کو یہاں کھینچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. When skeletal muscles relax, they are stretched by the contraction of another muscles. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ دو مسلز ہوتے ہیں ہر جگہ، جن میں ایک جو ہے دونوں کھینچنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک وقت میں ایک کھینچنے کا کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا ریلیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہے. اور پھر جب دوسرا کھینچنے کا کام کرتا ہے تو پہلا والا جو ہے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. It shows that muscles are always found in pairs. یہ ہمیشہ یہی ہوگا کہ مسلز جو ہے وہ پیئرز میں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایک جگہ انہوں نے کام کرنا ہے وہاں ایک جو ہے مسل، جیسے اگر ہم ہاتھ کی ہی بات لے لیں تو یہ ہماری ہاتھ کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے یہ کونے کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارے بائسیپس ہوگا اور یہاں ہمارا ٹرائسیپس ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب یہ کھینچے گا تو یہ ہمارا ہاتھ جو ہے ایسے اٹھ کے اوپر ہو جائے گا. اب یہ دھکا نہیں دے گا اس ہاتھ کو، بلکہ یہ نیچے والا ٹرائسپس اس کو واپس کھینچے گا، جس کی وجہ سے ہاتھ واپس اپنی جگہ پہ سیدھا ہو کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. The one muscle of this pair will contract, the other will relax. جب ایک کھینچے گا تو دوسرا کھلے گا، دوسرا کھینچے گا تو پہلا کھلے گا. This type of working two muscles against each other called antagonism. یہ جو ہے یہ کام جو ہے اس طرح کام کرنا مسلز کا antagonism کہلاتا ہے. The pair of skeletal muscles which work against each other are called antagonistic pair. یعنی جو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اینٹاگونسٹک پیئر کہلاتے ہیں. تو ہمارے بازو میں جو اینٹاگونسٹک پیئر ہے وہ ہے بائسیپس اور ٹرائسیپس. ٹھیک ہے. The action of biceps and triceps muscles of arm is good example of an antagonistic pair. ایک اینٹاگونسٹک پیئر کی اچھی مثال ہے. The bicep muscle is a large muscle that lies on the front of the upper arm. ادھر ہے، بڑا مسل ہے between shoulder and elbow. It has two heads or origins. ٹھیک ہے. two heads ہیں ادھر اور ادھر. The tricep is also a large muscle. یہ بھی بڑا مسل ہے. On the back of arm is a three-headed origin. اس کے تین ہیڈ، ایک ادھر ہے، دو ادھر ہیں. ٹھیک ہے. When the biceps muscle contract, it pulls up the radius. ریڈیس کو کھینچتے ہیں، النا کو نہیں، ریڈیس کو کھینچتے ہیں. It pulls upon the radius bone of lower arm. جب یہ کھینچتا ہے تو یہ یہاں سے ریڈیس کو کھینچتے ہیں. Which bend the arm at elbow. ٹھیک ہے. اس سے یہاں آرم جو ہے مڑ جاتا ہے. This bending process is called flexion. جب کھینچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروسیس فلیکسون کہلاتا ہے. On the other side, when triceps muscles contracts, جب یہ triceps اس کو کھینچے گا, it pulls the ulna. یہاں یہ ulna کو کھینچے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب بائسپس جو ہے وہ ریڈیس کو کھینچتا ہے اور ٹرائسپس جو ہے وہ ulna کو کھینچتا ہے. which strengthens or extends the arm. جس کی وجہ سے آرم کھل جائے گا، واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. The straightens process is called extension. یہ جو سیدھا ہونے کا پروسیس ہے آرم کا، یہ کہلاتا ہے extension. اور جو اوپر جانے کا جو تھا وہ کہلا رہا تھا flexion. It shows that when the biceps contracts, the triceps relaxes. جب bicep جو ہے وہ کھینچے گا تو tricep کھل جائے گا، اور جب tricep کھینچے گا تو bicep کھل جائے گا. It means that in arm the biceps is the flexor. bicep flexor، اس کی وجہ سے بازو اوپر آ رہا ہے اپنی جگہ سے، flexor muscle ہے. and triceps is the extensor muscle. کیونکہ یہ کھول رہا ہے بازو کو تو یہ tricep جو ہے extensor muscle ہے. ٹھیک.